وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان کے جرائم بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا ان کا جرم یہ بھی ہے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا، کوششیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، یہ آج تک مسیحیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام وہ قربانی دے گئے ہیں، وہ صلیب پہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں اور وہ پوری قوم کا کفارہ ادا کر گئے ہیں۔ تم بھلے جو مرضی کرتے رہو۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتنا پختہ ہونا چاہیے، یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ ہماری سفارش کریں گے، ہم کچھ بھی کریں، ہم سنت پہ عمل کریں نہ کریں، قرآن مانیں نہ مانیں، کسی قاعدے کلیے کی بات کریں نہ کریں، بس یقین کر لیں ہماری سفارش ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں بھی تصور پایا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی یہی تصور ہے کہ اس اللہ کے بندے نے، بلکہ بندہ تو نہیں کہتے، وہ تو بیٹا کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح، خداوند کا بیٹا، وہ اپنے بھائیوں کو کہتا ہے، یعنی وہ اللہ کا بیٹا، وہ قربانی دے گیا۔ ایک طرف تو وہ بیٹا ہے اللہ کا اور دوسری طرف وہ قربانی دے رہا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہرحال وہ موضوع نہیں، موضوع یہ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن نے اس کی تفصیل یوں بتائی، قرآن نے کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کا قول، ان کا دعویٰ، ہم نے حضرت مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں قتلنا، ان کو قتل کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے صلیب پر سولی پر نہیں چڑھایا، لیکن تشبیہ دی گئی، مشابہت، جو شکل و صورت حضرت عیسیٰ کی تھی اسی شکل و صورت کا دوسرا بندہ وہ قتل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا، جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف میں پڑے انہیں کوئی علم نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے صرف اور صرف شک کی، ظن و تخمین کی اتباع کی ہے۔ وما قتل و یقینا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقتدر برگزیدہ پیغمبر، انہیں کتاب ملی ہے، انہیں معجزات ملے ہیں، اور معجزے اتنے زبردست، ایک بچہ
ایک شخص، ایک آدمی مادر زاد اندھا ہے، وہ پیدائشی طور پر اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی بینائی آ جاتی ہے، اس کا اندھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کوڑی ہے، کوڑ کی بیماری آپ سمجھتے ہیں کس قدر، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنے بڑے معجزے، اور قوم دیکھ رہی ہے اپنے سامنے، پھر ایمان نہیں لا رہی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مٹی کا وہ پرندہ بناتے ہیں جس طرح ہم نے کھلونے بناتے ہیں، تو وہ کھلونا یا وہ ایک مٹی کا پرندہ، اس کو پھونک مارتے ہیں، وہ اڑنے لگتا ہے، وہ صحیح معنوں میں پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزے ہیں۔ وہ قوم جو مان نہیں رہی، اس قوم کو یقین دلانے کے لیے، منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے اپنے پیغمبر کو، اتنے بڑے بڑے معجزے، اور وہ معجزے دیکھ کر بھی ان کو یقین نہیں ہو رہا، بلکہ مسلسل مخالفت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی مخالفتیں جھیلی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، آپ کی والدہ نے بھی، مریم کو بھی سب کچھ سہنا پڑا۔ اور اس ضمن میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کئی جگہ تبدیل کرنی پڑی، اس جگہ اس جگہ، جہاں جاتے ہیں قوم پیچھے پڑ جاتی ہے۔ بالآخر یہ آپ کے معجزات جنہیں دیکھ کر لوگوں نے مسلمان ہونا تھا، اللہ کے بندے بننا تھا، نبی کے تابع دار فرما بردار ہونا تھا، بجائے فرما برداری اختیار کرنے کے وہ اپنے بادشاہ کو شکایتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو کہتے ہیں یہ جو عیسیٰ ہے نا، یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، الٹا گمراہ کر رہے ہیں، اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ تو بڑی تباہی مچا دے گا۔ اور جیسی قوم ویسے بادشاہ، سربراہ بھی ویسے ہیں، جہالت میں اٹھی ہوئی ڈوبی ہوئی قوم اور جہالت کا بادشاہ، وہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس نے ذرا سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ان الزامات میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پکڑو، گرفتار کرو، پکڑ کے لاؤ، چھوڑیں گے نہیں، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ اللہ اللہ، ہم نے بھی اپنی زندگی میں بادشاہوں کے طرز زندگی دیکھے ہیں۔ جب اقتدار کے سنگھاسن میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، مسند اقتدار پر پھر بینائی بھی چلی جاتی ہے، سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، صرف اور صرف دماغ کے اندر شیطنت اور ابلیسیت کام کرتی ہے۔ سب ایسے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور یقیناً دنیا میں اچھے برے سبھی ہیں۔ وہ جاہلوں کو حکمران، جاہل بادشاہ، اللہ کے رسول کو گرفتار کرو جی، پکڑ کے بس مار دو۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا اور کیا کہا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اللہ نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا اپنے رسول کو، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا ورافی کا الیہ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا متوفی، اس نے بھی اس سے بھی کئی لوگوں نے الجھنیں پیدا کر لی۔
دو مسلمانوں میں بھی دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ اکثریت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے زندہ، کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ نہیں وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا متوفی کا کہ میں تمہیں فوت کروں گا، انی متوفی کا میں تمہیں فوت کروں گا، اور شک میں پڑے اور دور ہو گئے حق سے۔ اس کا معنی یہ ہے متوفی کا میں پورے کا پورا لوں گا، پورے کا پورا اٹھاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک گزند بھی پہنچے، ذرا سی خراش بھی پہنچے، بالکل امن امان سے صحیح سلامت میں اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ اپنے پاس لے جاؤں گا۔ اللہ واللہ۔ یہ واقعہ بھی سورہ آل عمران کی ابتدا میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، تھوڑا سا میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اب ایک دعویٰ ہے ضدی جاہل بادشاہ کا اور اس کے حواریوں کا، ایک دعویٰ اللہ کا، اور اللہ کی تدبیر پر کسی کی بھی سازش کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی غالب علی امرہ، وہ اپنے امر پر اپنی تدبیروں پر غالب ہے، کوئی اس پہ برتری نہیں پا سکتا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ درمیانی شب تھی، اور جمعے کے دن نماز عصر کے بعد انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ گھر تھا، چھوٹا گھر نہیں تھا کہ گھر میں ایک چشمہ موجود ہے، کمرہ موجود ہے، حسین بھی ہوگا، اس گھر میں اس گھر کا گھیراؤ ہو جاتا ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے ان کی سازش کا بھی اور اللہ کے امر کا بھی، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں آتے ہیں، رہائش گاہ جہاں ہے، 12-13 افراد ہیں، صرف، زیادہ بندے نہیں ہیں۔ قربانی دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، قربانی دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ 12 افراد ہیں، اور ان کو ساری بات بتائی، اور ساتھ یہ فرمایا اب میں جانے لگا ہوں، لیکن تم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جو ارادہ کر لے قربانی کا، بچانا رب نے ہے، میں بچ جاؤں گا، اس کو قربانی دینا ہوگی، لیکن میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو آگے بیان کرتے ہیں، ان 12 میں سے ایک نوجوان، بابے بوڑھے ذرا تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، دلیری کا کام نوجوان کرتے ہیں، بابے بڑا سوچتے ہیں یہ میرے کام رہ گئے ہیں، وہ کام رہ گئے ہیں، بیٹوں کو حقوق دینے ہیں، بچوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کے کئی معاملات ہیں۔ نوجوان کو کم سوچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی پوری زندگی پڑی ہوتی ہے، لیکن نوجوان کو کم سوچے ہوتے ہیں۔ کس طرح دلیری کے ساتھ اسماعیل نے ابراہیم کی چھری کے نیچے اپنی گردن کو رکھا ہے، تاریخ میں کتنی بڑی مثال ہے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ ہے کوئی آگے بڑھو گے، کہا کہ ہم تو کود جائیں گے دریاؤں میں، چٹانوں کا مقابلہ کریں گے، میدان جنگ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ایک چشمہ موجود ہے، اس چشمے سے غسل کر کے آتے ہیں، اور جب آئے نوجوان تیار ہو گیا، وعدے کے مطابق ایک روشن دان کھل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سکینت اور اونگ طاری ہو گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ یوں کوئی خوف نما چیزیں دیکھ رہے ہیں،
اللہ نے سکون میں ڈال دیا، کوئی پریشانی نہ ہو، اس روشن دان میں سے اٹھایا اور اللہ اپنے پاس لے گیا، اور ساتھ فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، سولی چڑھانے کا۔ ہم نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا، لیکن ہم نے ان کے بدلے میں قربانی دی ہے، قربانی لی ہے ایک نوجوان کی، اور ایسا ہوتا ہے۔